النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متقيا فجلس وقال إلا وقول الزور وشهادة الزور. اللہ رب العزت نے اپنی نازل کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، سبحان اللہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے باز آتے رہے نکفر عنکم سیئاتکم، تو فرمایا ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے. سبحان اللہ، فرمایا وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. سبحان اللہ، شرط کیا لگائی؟ ان تجتنبوا، اگر تم باز رہے کبائر کبیرہ گناہوں سے. آج ہم اسی کے متعلق گفتگو کریں گے. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. فرمایا وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو وہ نقطہ ختم کر دیا جاتا ہے. فرمایا پھر بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے. میرے آقا نے فرمایا پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ حق بات بولنے لگا ہے کہ جھوٹ بات بولنے لگا ہے. پھر اس کو حلال و حرام میں فرق محسوس نہیں ہوتا، اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ حلال کی کما کے کھا رہا ہے کہ حرام کی کما کے کھا رہا ہے. فرمایا جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کا معلوم نہیں ہوتا. فرمایا نکفر عنکم، ہم تمہارے اوپر جب تم باز آ جاؤ گے گناہوں سے تو فرمایا صغیرہ گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، تمہیں عزت والی جگہ یعنی جنت الفردوس میں داخل کر دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث مبارکہ ہے ان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قلنا بلى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وكان متقیا فجلس وقال الا وقول الزور وشهادة الزور. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات روایت ہے. فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں گناہ کبیرہ کی خبر نہ دوں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، فرمایا میں تمہیں بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ ثلاثا، 3 مرتبہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا. تو صحابہ کرام نے کہا قلنا بلی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ میں ضرور بتائیں کہ وہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں. پہلا میرے آقا نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا یعنی شرک کرنا. فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور دوسرا فرمایا وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. تیسرا وکان متقیا فجلس، اس بات پر میرے آقا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. یہ بات کہنے کے لیے میرے آقا سیدھے ہو گئے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. فرمایا الا وقول الزور، جھوٹی بات کہنا، وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی کہنا. اللہ، یہ بات کتنی اہم تھی، کتنی ضروری بات تھی کہ میرے آقا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. یہ بات کہنے کے لیے میرے آقا سیدھے ہو کر بیٹھ گئے.
پہلا فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقلہ والنشور. یہ تین گناہوں کے بارے میں ملاقہ نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. ویسے تو بہت سارے گناہ ہیں. روایات میں آتا ہے کہ کسی نے 7 گناہوں کی تعداد بتائی ہے, کسی نے 70, کسی نے 700 گناہوں کی تعداد بتائی ہے. یہ گناہ کبیرہ ایسے ہیں کہ جب تک بندہ توبہ نہیں کرتا یہ گناہ معاف نہیں کیے جاتے. اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرما دیا کہ جب تم کبیرہ گناہوں سے باز آتے رہو گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, تو ہم تمہیں عزت والی جگہ یعنی جنت الفردوس میں داخل کر دیں گے. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں